دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے آج ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کا دوسرا حصہ اس پر بات کریں گے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے بندے میری ہی تو کہہ کہ میں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آج ہم دوسرے حصے پر بات کریں گے اور بات کا آغاز اس طرح کرتے ہیں کہ مدد صرف اللہ رب العزت ہی فرماتا ہے اور اللہ رب العزت ہی سے مدد کا سوال ہونا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے اور شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مگر یہ بات بھی بالکل واضح اور عیاں ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر کائنات کو پیدا کیا ہے تو یہ بے مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اپنی مخلوق سے بہت زیادہ پیار اور محبت فرماتا ہے۔ ایک عام بندے کے ساتھ ایک عام انسان کے ساتھ اللہ رب العزت ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے، اور پھر عام لوگوں میں سے جن کو اللہ رب العزت چن لیتا ہے، اپنے محبوب اور مقرب بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت ان سے اس سے بھی بہت زیادہ محبت فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے محبوبین سے اور مقربین سے، اولیاء اور صالحین سے محبت فرماتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو جب اللہ رب العزت ان سے محبت فرماتا ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کی بات کو، ان کی عرض کو، ان کی گزارش کو ویٹیج بھی دے اور منظور بھی کرے، اور منظوری کر کے اللہ رب العزت ان کو دوسروں کی نسبت زیادہ پروٹوکول دے۔ تو جب اللہ پاک، یہ تو عام دنیا میں تقاضا ہے، اللہ کی مخلوقات کا ایک کردار ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ محبوب جس سے محبت کرتے ہیں اگر وہ کوئی بات کہتا ہے تو وہ بہت توجہ کے ساتھ سنتے بھی ہیں دوسروں کی نسبت، اور پھر محبوب کی بات کو پورا بھی کرتے ہیں۔ محبت کا تقاضا ہی یہی ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے محبوبین کے توسل سے اور اپنے محبوبین کے ذریعے سے اگر ان کا واسطہ دے کر اور ان کا تعلق ساتھ اپنی دعا کے شامل کر کے اللہ کی بارگاہ میں بندہ سوال پیش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سوال کو جلدی قبول فرما کے اس کی مدد جلدی فرماتا ہے۔ اسی لیے صالحین اور اولیاء اور صالحین اور مقربین اور علماء حق کا ہمیشہ سے یہ تصور اور عقیدہ رہا ہے اور کام رہا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب اپنی مشکل کو پیش کرتے ہیں، جب اپنی گزارشات کو پیش کرتے ہیں تو اب اللہ کے محبوبین اور مقربین کا واسطہ اور وسیلہ دیتے ہیں۔ اس پر 2-3 احادیث میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث پاک مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم سلام اللہ علیہا وہ وفات پا گئیں، جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی لاحد کو تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد ان کی لاحد کے اندر اترے
اور کچھ دیر کے لیے ان کی لحد کے اندر، ان کی قبر کے اندر لیٹ گئے، اور لیٹ کر اللہ رب العزت سے دعا کی، مولا جسے چاہتا ہے تو زندگی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو موت عطا کر دیتا ہے، یہ سارا کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ، اپنے نبی اور مجھ سے پہلے انبیاء کے وسیلے سے میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما۔ یہ جو الفاظ ہیں جس میں آقا علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میرے سے پہلے آنے والے انبیاء علیہ السلام اور میں بھی تیرا محبوب ہوں، میری وجہ سے، میرے وسیلے سے میری ماں یعنی فاطمہ بنت اسد جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، پالا تھا، ان کے وسیلے سے مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما دے۔ تو اس کو ان کی قبر کو، دوسری بات آقا علیہ السلام نے دوسرا جو دعا کی، فرمایا ان کی عرض کیا مولا ان کی قبر کو وسیع کر دے، بلا شبہ تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز پڑھی، اور آپ نے حضرت عباس اور حضرت ابوبکر صدیق رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ان کو ان کی قبر کے اندر اتارا۔ تو یہ ایک حدیث پاک ہے جس میں آقا علیہ السلام نے اپنا واسطہ بھی دیا، اور انبیاء علیہ السلام کا وسیلے سے مولا کریم کی بارگاہ سے فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی بخشش اور مغفرت اور بلندی درجات اور وسعت قبر کے لیے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، یہ بڑی ہی اہم حدیث پاک ہے اور بہت ساری کتب کے اندر وارد ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ آنکھوں سے نابینا تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجئے میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، اللہ پاک میں مجھے بینائی اور میری نظر جو ہے وہ اس کو عطا واپس کر دیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو کہے تو اس کو تھوڑا مؤخر کر لیں اور یہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ تو انہوں نے عرض کیا حضور نہیں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ جب آقا علیہ السلام نے دعا فرمانے کے لیے تیار ہوئے تو فرمایا کہ جاؤ وضو کرو، اور وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرو، اور 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد اس طرح تم خود، آقا علیہ السلام نے اس صحابی کو خود دعا سکھائی کہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں آپ سوال کرو۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وہ صحابی کو حضور سکھا رہے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اس حاجت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے۔ تو اس حدیث پاک، یہ حدیث پاک مختلف کتب کے اندر آئی ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، ترمذی میں ہے، امام احمد میں ہے، مسند احمد میں ہے، اور امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ بڑی معتبر، اور محدثین نے اور مفسرین نے اس پر بہت زیادہ بحث کی ہے، اور اس کو دلیل بناتے ہیں اس حدیث کو کہ جب اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کرنا چاہیں تو حضور تاجدار کائنات کے توسل سے یا اولیاء و صالحین کے توسل سے دعا کرنے سے اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو جلدی فرماتا ہے، اور قبول فرما کے ان صالحین اور اپنے مقربین بارگاہ کے جو لوگ ہیں ان کے وجہ سے ان کو زیادہ جلدی سے اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے۔ اور تیسری حدیث پاک ہے مالک الدار، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وزیر خزانہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک دفعہ قحط آ گیا، تو حضرت عثمان بلال بن حارث مزنی، یہ ایک صحابی ہیں، وہ آقا علیہ السلام کی قبر انور پر حاضر ہوئے، اور حاضری دینے کے بعد آقا علیہ السلام سے ڈائریکٹ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پر
قحط آیا ہوا ہے اور آپ کی امت کو بہت زیادہ شدت کے ساتھ بارش کی ضرورت ہے، تو آپ دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت آپ کی امت کو بارش سے نوازے۔ تو اگلے دن ان کی خواب میں، ان صحابی کی خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا عمر کے پاس جاؤ اور ان کو کہو کہ اپنے کاموں پر زیادہ توجہ دیں اور اللہ پاک آپ کو، امت مسلمہ کو ضرور بارش عطا فرمائے گا۔ اور حضرت عمر فاروق کے پاس وہ صحابی گئے اور جا کر یہ سارا واقعہ بیان کیا، اور اللہ رب العزت نے اس طرح امت کو بارش بھی عطا فرمائی اور قحط سے نجات بھی عطا فرمائی۔ تو اس طرح حافظ ابو بکر بہقی اپنی سند کے ساتھ اسی حدیث کو اسی طرح روایت فرماتے ہیں۔ تو یہ 2-3 احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل سے اور مقربین بارگاہ الہی کے طفیل سے، ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے۔ تو مدد بے شک اللہ ہی سے طلب کی جاتی ہے، لیکن انبیاء اور صالحین کے توسل سے اور وسیلے سے مانگا جائے تو اللہ رب العزت ان کی وجہ سے، ان کی نسبت سے، ان کے حیا سے اللہ رب العزت بہت جلدی بندے کی مدد فرما دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قربت اور قرب عطا فرمائے، اور ہمیں ہر وقت اپنی بارگاہ کی طرف متوجہ رہنے اور جھکے رہنے کی توفیق دے، اور ہمیں انبیاء و صالحین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور اللہ کے جتنے بھی محبوبین اور مقربین ہیں ان سب کا عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔